اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، سفر آخرت چینل پر وزٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بصرہ کی عیسائی حاکم حارث بن شمر غسانی کو بھجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ بلقا کے علاقہ موتا پہنچے تو یہاں کی عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث کے خون کے حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائے تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی راہ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے تو مسلمان جسے چاہیں سالار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر غسانی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کریں، مدینہ امداد کی دعوت درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواح نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہمیں تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کی دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اٹھو اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں فتح یا شہادت دونوں میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواح کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا، دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,00,000 سے اوپر رومی عرب عیسائی فوجوں کا ہجوم تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث دشمن کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سنبھال لی۔ آپ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تھا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دائیں بازو شہید کر دیا۔ آپ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ایک بازو سے لڑتے ہوئے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اسی مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزوئے شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے ہی غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔
دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر، نیزے اور برچھیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ جب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر چن لیا، اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی اعتاد بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جاہ پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کی اختتام تک آپ کا ساتھ دیا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز قبل جو ایک مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے، دونوں بازوں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی بہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا، سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و جذبہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ شاید مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ چکی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا راستہ حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند احزاب کے ساتھ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ کی حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فتح رکھنا۔ یہی وہ مارکہ حق و باطل کا تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ جو مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مزید خدمات اور جنگی حکمت عملیاں دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔